بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہد رضا رانجھا نیو یارک سے حاضر ہے۔ آج ناظرین کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج جن شخصیت کے ساتھ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، یہ پروگرام میرے لیے انتہائی مشکل بھی ہے۔ میرے سپوت منڈی بہاؤدین جناب ساجد طارق صاحب، مسلم فار ٹرمپ کے صدر اور ریپبلکن پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ واشنگٹن سے موجود ہیں۔ ندیم افضل چند صاحب جو سپوت منڈی بہاؤدین اور جن کا نام نہ صرف پاکستانی سیاست میں گونجتا ہے بلکہ اوورسیز پاکستانی انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہمارے نیو یارک پولیس کے کیپٹن وحید صاحب ہمارے ساتھ نیو یارک سے موجود ہیں۔ جناب اعظم گوندل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کینیڈا سے۔ اس کے ساتھ نیو یارک کی معروف سیاسی شخصیت جناب آسن رانجھا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ندیم بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں اپنے سارے ان منڈی بہاؤدین کے ثبوتوں کو اپنے پروگرام میں آج خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کے پروگرام کا مقصد ہمیں اوورسیز پاکستانیوں کے تحفظ کے لیے جو کردار ادا کرنا ہے وہ ہے۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل منڈی بہاؤدین میں ہی ایک برٹش اوورسیز پاکستانی سے ایک پولیس کی طرف سے ناروا سلوک کیا گیا، جس کو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان کیا کہتا ہے۔ میں پروڈیوسر کہوں گا آپ اس کی کلپ ذرا چلا دیں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد سران ہے اور میرا تعلق منڈی بہاؤدین کشمیری گلی سے ہے اور میں برٹش نیشنل ہوں۔ میں پاکستان چھٹی آیا تھا اور کل رات کو ایک واقعہ میرے ساتھ پیش ہوا ہے جو تھانہ سٹی کے ایس ایچ او اور ان کے ساتھ جو پولیس آفیسر تھے انہوں نے میرے پہ تشدد کیا ہے۔ میں کالج ورک سے واپس جا رہا تھا اپنے گھر کی طرف اور یہ ناکہ لگا تھا بالکل کشمیری گلی کے سامنے پیڑا چوک میں۔ انہوں نے مجھے روکا ہے اور پوچھا ہے کہ میں کدھر سے آ رہا ہوں۔ میں نے سب آنسر کیے ان کے سوالوں کے اور بتایا کہ میں اپنے گھر جا رہا ہوں ابھی۔ تو ایس ایچ او صاحب نے آگے سے مجھے پوچھا کہ اس ٹائم آپ باہر نکلے ہو، آپ بدماش ہو۔ میں بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے کیا غلطی کی ہے جب انہوں نے مجھے مارا ہے، صاحب ان کے کانسٹیبلز نے مجھے مارا ہے۔ میں نے ان سے بس یہ پوچھا سر جی میں نے غلطی کیا کی ہے، انہوں نے پھر سے مجھے مارا ہے۔ کیا میں اپنی غلطی بھی پوچھ سکتا کہ میں نے غلطی کیا کی ہے، انہوں نے مجھے کیوں مارا ہے؟ میں ایک اور چیز بولنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم باہر کام کرتے ہیں، اتنی مشکل سے پیسے لے کے آتے ہیں اس کنٹری میں، اپنے آپ کو میں سیف فیل نہیں کرتا، میرا کیا فائدہ ادھر آنے کا؟ میرے پیرنٹس مجھے ادھر آنے نہیں دیتے، بولتے ہیں کہ کنٹری سیف نہیں ہے، لیکن میں ان کو بتاتا ہوں کہ نہیں سیف ہے، مجھے جانے دیں۔ ابھی یہ سب کچھ ہوا ہے، میرے پیرنٹس اس وجہ سے ہی اپسیٹ ہو چکے ہیں کہ دیکھو یہ کیا ہوتا ہے ادھر۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے کہ ایک ایس ایچ او اپنے بندوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے حاضر ڈیوٹی یونیفارم پہنے پہ مجھے مار رہا ہے کسی وجہ کے بغیر، بس یہ بولتا ہے کہ آپ رات کو باہر کیوں نکلے ہو، آپ بدماش ہو۔ جی تو آپ نے سنا کہ اس نوجوان کو پولیس نے جس طرح مارا پیٹا، اور جب اس نے یہ کہا کہ مجھے میرا قصور کیا ہے، مجھے کیوں آپ مار رہے ہیں، انہوں نے اور مارا پیٹا۔ تو خیر اب انہوں نے اس کے ساتھ صلح بھی کر لی ہے، پولیس نے دباؤ ڈالا، وہ نوجوان صلح پر مجبور ہو گیا۔ تو میں سب سے پہلے ساجد طارق صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ طارق صاحب آخر اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ایسا سلوک پاکستان میں کیوں پولیس کرتی ہے، اور ان کی جائیدادوں پہ قبضے کے لیے ہر وقت وہاں کے لوگ کیوں تیار رہتے ہیں؟ آپ ذرا ہمیں وضاحت سے بتائیں گے۔ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے تو میں چوہے صاحب سارے پارٹیسپینٹ میرے لیے بڑے قابل عزت، میں سب سے پہلے سلام عرض کرنا چاہتا ہوں، اور دوسرا میں آپ کو خاص کر کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس مسئلے کو اجاگر کیا آج، جو کہ ایک نیا مسئلہ نہیں ہے۔ جب سے اوورسیز پاکستانی باہر جانا شروع ہوئے ہیں وہ ہمیشہ ٹارگٹ رہے ہیں، ایک تو ہمارا پاکستان پولیس کلچر اور دوسرا اپرچونٹی۔ اوورسیز پاکستانیز کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے شاید وہ درختوں سے ڈالر توڑ کے لا رہے ہیں اور وہ ایزی پرے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ آنا ہوتا ہے، تھوڑا سا رہنا ہوتا ہے، واپس چلا جانا ہوتا ہے۔ ہمارے لیے رشوت کے ریٹ بھی ڈبل ہو جاتے ہیں، ہماری پراپرٹیز پہ قبضے ہو جاتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ یہاں رہ نہیں سکتے، اور اس کے بعد انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا مقصد ایزی پرے ہے۔ پاکستان کلچر ایک تو میں سب سے یہ آج کا نہیں، جب سے ہم پاکستانی باہر نکلے ہیں، چاہے مڈل ایسٹ میں گئے ہیں، چاہے یورپ میں گئے ہیں، چاہے امریکہ میں آئے، ہمارے ساتھ آپ ابھی تو یہ بچہ آپ منڈی بہاؤدین تھانے کی بات، ایئرپورٹوں میں دیکھیں کیا سلوک کرتے ہیں، لوگوں نے ویڈیو بنا کے لگائی جس طریقے سے خواتین کے
बाल नोचे गए हैं एयरपोर्टों पे, किस तरीके से मारा गया उनको, किस तरीके से एयरपोर्ट से प्रोसेस शुरू होता है तशद्दुद का और फिर थानों तक जाता है। और उसके बाद अलमिया सबसे बड़ा ये है कि हर गवर्नमेंट जब ज़ेरे अताब आती है, सबसे पहले रिलीफ के लिए वो कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी चंदा दे। हर गवर्नमेंट ने चंदा मांगा पाकिस्तान से। रेमिटेंस देखें, आपका $97 बिलियन का आपका पूरे साल का बजट है पाकिस्तान का, उसमें से 26 बिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी लीगली पाकिस्तान भेजते हैं। और उसके जून के महीने में बड़ा रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, आपको इल्म होगा। लेकिन चॉइस साहब उसके रिटर्न आज तक किसी ओवरसीज, मैंने आज तक देखा ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के जितने वजीर हुए हैं अपने दफ्तरों में बैठ के मास्टरों और पटवारियों के तबादले करा रहे होते हैं, उनका ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ कोई तल्लुक ही नहीं होता। सबसे पहले मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, आज अगर देखें आप, सबसे बड़ा अलमिया आ रहा है जो हमारी परमानेंट लेबर मिडल ईस्ट से वापस जा रही है, इनको रिप्लेस करने के लिए हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन का बंदा तैयार है। वो तो उर्दू नहीं बोलता पूरे तरीके से, वो तो सिल्वर स्पून गोल्डन, वो तो सिल्वर स्पून लेके पैदा हुआ है। अब उस अलमिया को भी छोड़ा जाए। आज तक पाकिस्तान में कभी ओवरसीज पाकिस्तानी एयरपोर्टों में गए हो, किसी ने उनको वेलकम कहा हो? अमेरिका से ये नहीं सीखते। अमेरिकन इमिग्रेशन अफसर जब आप अमेरिकन सिटीजन वापस आते हैं, he has to say the word welcome back, welcome home, welcome back। उससे प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है, उससे प्रोटोकॉल। हमारे पासपोर्टों के साथ वहां पे जो हमारे साथ सलूक किया जाता है, मुझे 35 साल हो गए, मैं इसमें बुक लिख सकता हूँ कि किस तरीके से इमिग्रेशन हमारे साथ क्या करती है, हमारे साथ पुलिस क्या करती है, वो हमारी प्रॉपर्टियों पे कब्जे किस तरह होते हैं, अदालतों में रेट रिश्वत के किस तरह दिए जाते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी को किस तरह विक्टिम बनाया जाता है। ये एक ट्रेजेडी है। नाज़रीन, हमारा कतई ये मकसद नहीं है कि हम अपने अदारों की तज़हीक करें, बल्कि मैं जब पाकिस्तान में जाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मेरा लाइसेंस मेरी जेब में हो। मुझे जब कोई पुलिस किसी पॉइंट पर रोके, मैं उसको अच्छे तरीके से चेकिंग कराऊं, लेकिन पुलिस का तरीका कार देखकर हम यकीनन शर्म महसूस करते हैं। आज हमारे साथ न्यूयॉर्क से भी एक SHO है जो एक थाने के इंचार्ज हैं, कैप्टन वहीद साहब, जिनका तल्लक भी मंडी बाउद्दीन से है। ये प्रबंधे मंडी बाउद्दीन है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा और इन्हें कहूंगा कि आप बताएं कि यहाँ न्यूयॉर्क में जब कोई आपसे पूछता है कि आप मुझे क्यों मार रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। ऐसा पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने वाकई बहुत अच्छा स्टेप लिया है, लोगों को आप अवेयर कर रहे हैं स्पेशली। और जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं ये तो पूरी दुनिया का इस वक्त अलमिया है और शुरू से रहा है। अब थोड़ा सा पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूयॉर्क जो NYPD है ये यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है जो मेट्रोपॉलिटन एरिया 5 बोरोस को कवर करती है। और हमारे यूनिफॉर्म मेंबर्स तकरीबन कहने का हर रैंक में तकरीबन कहने वो 50,000 है। और दुनिया का सबसे ज्यादा चैलेंज भी न्यूयॉर्क पुलिस को है। हाँ जी बिल्कुल, कोई शक नहीं इसमें। और इसीलिए कहते हैं न्यूयॉर्क सिटी जो है वो मेल्टिंग पॉट है। ऑलमोस्ट कहने को 250 कंट्रीज के जो है लोग जो हैं तो यहाँ रहते हैं, और इनको कंट्रोल करना और इनको खुश रखना बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान स्पेशली जो है कह लें पंजाब पुलिस या सिंध पुलिस या जो चारों सूबों की पुलिस है, उनके लिए वो चैलेंजेस नहीं है। वो मोस्टली एक ही कम्युनिटी को डील करते हैं, तो उनको पता है कि उनका माइंड सेट क्या है। ऐसा सबसे पहली बात जो है वो जो इम्पोर्टेंट है, जिसको हमें देखने की और लर्न करने की जरूरत है कि एज ए पुलिस ऑफिसर हमारा रोल क्या है। अब जो पाकिस्तान वहाँ पे मेरा पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रहा है, मैं पुलिस सर्विस से हूँ, वहाँ पे मैंने देखा है, बड़े क्लोजली देखा है। मेरे वालिद साहब रिटायर्ड हैं वहाँ से, और यहाँ पे मैंने काम करके देखा है। तो स्पेशली मेरे लिए कह रहे रूट ऑफ अवेकनिंग थी, एक टोटली नया माइंडसेट था जब पुलिस अकेडमी में गया हूँ। पहला किसी से आप सवाल करते हैं किसी प्रोफेशन में भी कि आप उस प्रोफेशन में क्यों आना चाहते हैं। अब यहाँ का जो स्लोगन है या जो माइंड सेट है वो ये है यहाँ पे प्रोटेक्ट एंड सर्व, कि आप सिर्फ और सिर्फ पुलिस फोर्स से ज्वाइन कर रहे हैं कि आपका पहला माइंड सेट ये है कि आप सिविल सर्वेंट हैं, आप लोगों की खिदमत के लिए आ रहे हैं, ना कि आप लोगों के ऊपर हुक्मरानी करने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पे पुलिस फोर्स का पहला माइंड सेट यही है कि ठीक है जब आप आ रहे हैं तो आपने लोगों को डिलीवर करना है, नहीं कि आपने लोगों का इत्तेफाक करना है। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं, यार यकीन पाकिस्तान में भी तकरीबन कह लें कुछ सिमिलर कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं, लेकिन जो हमारी शायद पब्लिक को पता नहीं है, उसे वो अवेयर नहीं है
اب یہاں پہ ہم پولیس والے کو پولیس والا جو روکتا ہے کسی بندے کو کسی بھی ٹریفک انفریکشن کہہ لیں یا کسی جرم میں بھی، تو پہلے وہ بتاتا ہے بھائی کہ میں آپ کو اس وجہ سے روک رہا ہوں اب اور آپ انڈر اریسٹ ہو. تو یہاں پہ فریڈم اسپیچ میں ہے کہ اس حد تک لوگ گالی گلوچ دیتے ہیں، اریسٹ ہوتے ہوئے گالی گلوچ دیتے ہیں. تو ہمارے وہ کہتے ہیں پولیس افیسر کو ریئیکشن نہیں نا دکھا رہا. نہیں اس کا بتاتا ہوں آپ کو. اس کے ہمیں کہتے ہیں بھائی کہ آپ لا انفورسمنٹ میں آپ جو ہے وہ پبلک سرونٹ ہیں، تو آپ کی تھک سکن ہونی چاہیے، موٹی کھڑی رکھیں ذرا تاکہ آپ کے اندر وہ پینٹریٹ نہ کرے. اب اس کی سن لیں اس میں، کیونکہ ظاہر ہے اب ایک بندے پولیس کے پاس رائٹ ہے، آپ لوگوں کی آزادی سلب کر رہے ہیں، آپ ان کو اریسٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو کوشچن کر رہے ہیں، تو الٹیمیٹلی انڈر سٹریس کہہ لیں لوگ جو ہے وہ ڈفرینٹ بہیو کرتے ہیں. تو اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ پولیس والوں کو تھوڑا سا کرٹسی سے کام دینا ہے. اور این وائی پی کا یہاں پہ سلوگن ہے کرٹسی پروفیشنلزم ریسپیکٹ CPR. تو آپ ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا ریسپیکٹ دیں گے تو ظاہر اگلا بندہ تھوڑا سا آپ سے اور اچھی طریقے سے بات کرے گا. تو سم ٹائم یہاں پہ ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ان کو اگر خدا نہ خاصا ایسی کنڈیشن ہو جس میں ہمیں رسک ہو کہ اگلا بندہ زیادہ فائٹ کرے گا یا مطلب پرابلم ہوگی، تو اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ لیتے ہیں. لیکن تو کیپٹن صاحب آپ کی طرف دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، پھر دوسرے مہمانوں کو بھی ابھی ہمارے اور بھی مقاصد ہیں اس پروگرام کے. تو آج میرے لیے نہایت ہی خوشی کا مقام ہے، بلکہ کہ منڈی بہاؤالدین کے اتنے بڑے بڑے لوگ میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. منڈی بہاؤالدین پر ایک احسان ضلع بنانے میں حاجی محمد افضل چند صاحب کا ہے. وہ ایسے انسان تھے کہ جن کے سیاست پہ آج تک کرپشن کا کوئی دھبا نہیں ہے، اور آج بھی لوگ ان کو اسی طرح عزت کرتے ہیں، اور ان کی سادگی کی ہم نہیں ساری دنیا معترف ہے. اور ہمارے ساتھ فرزند مسلم منڈی بہاؤالدین ندیم افضل چند صاحب ہیں، اور جو وزیر اعظم کے ترجمان ہیں اور سیاست پہ ایک اچھی خاصی نظر رکھتے ہیں. تو میں ان سے یہ پوچھنا صرف چاہوں گا کہ اوورسیز پاکستانیوں سے آخرکار اس طرح کا سوتیلی مال جیسا کیوں سلوک ہوتا ہے، اور منڈی بہاؤالدین کے اوورسیز آج ہم ایک کوشش کرنے لگے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ متحد کر کے اپنی آواز آپ لوگوں تک پہنچانے لگے ہیں. اس سلسلے میں آپ ہماری کیا مدد کریں گے، کیا کر سکتے ہیں؟ تھینک یو رنجا صاحب. سب سے پہلے تو تمام پارٹیسپینٹ کو میری طرف سے سلام، اور میں آپ کا بڑا ممنون ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا. اور یقین جو تارڑ صاحب نے بات کی ہے وہ بڑے گمبھیر مسائل ہیں، اور روز ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں، اخبارات پہ بھی آتے ہیں، اور اوورسیز پاکستانی یقین شارٹ پیریڈ کے لیے آتے ہیں، اور پیچھے ان کے جن کے تو پیچھے کل سوشلی ایک سیٹ اپ ہوتا ہے، ان کے ساتھ کچھ پولیس والوں کے یا سیاسی لوگوں کے یا باثر لوگوں کے تعلقات ہیں. ان کو تو شاید مسائل نہیں ہوتے، لیکن ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بیچارے 20-25 سال سے باہر ہوتے ہیں اور ان کا پیچھے کوئی اتنی روٹس نہیں ہوتی، اور وہ جو ان کی خاندانی زمین ہو یا پراپرٹیز ہو یا ان کو واقعی تحفظ حاصل نہیں ہے. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے اچھا کام ہو رہا ہے موجودہ حکومت میں، جو اوورسیز پاکستانی کو ووٹ ڈالنے کا رائٹ مل رہا ہے پاکستان میں، یہ آپ کے پاس ایک اور طاقت آ جائے گی، اور پولیٹیکل پارٹیز کو، ہمارے سسٹم کو ایک آپ کے پیسوں کے علاوہ آپ کے ووٹ کی ضرورت بھی ہو. اور دوسرا، اب پورٹل بن گئے ہیں چیف منسٹر لیول پہ یا پرائم منسٹر لیول پہ. یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی آئیڈیل چیزیں ہیں، یہ میں اس کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا، لیکن ایک بہتر میں سمجھتا ہوں کہ اب تھوڑا آہستہ آہستہ یہ، کیونکہ خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ میری طاقت اوورسیز پاکستانی ہے، میری بیس ہے، یہ ہے وہ، اور بڑا بڑا کنسرن ہے ان کو. اور میں سمجھتا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی تنظیمیں جس طرح باہر ہیں، لیکن کچھ بھی نہ ہو تو دیار غیر میں آپ لوگ سفیر ہیں پاکستان کے، اور آپ محسن بھی ہیں. میں محسن آپ کو سمجھتا ہوں، وہ دنیا کے کسی ملک میں بھی ہو، اس کا دل دھڑکتا اپنے ملک کے لیے ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے ملک میں وہی سسٹم ہو جو باہر ہم آئیڈیل سسٹم دیکھتے ہیں دنیا میں. تو اس حوالے سے میں سب سے پہلے تو آپ کی ان کوششوں کو سراہوں گا، اور میری ایک تجویز یہ بھی ہوگی کہ دیکھیں کوئی تنظیمیں ہوتی ہیں نا، تنظیم یہ ایک آواز ہوتی ہے. جس طرح ہمارا فیملی سسٹم کبھی مضبوط ہوتا تھا تو فیملی سسٹم کیوں بہتر ہوتا؟ شیلٹر ہوتا تھا. اب فیملی سسٹم تقریباً آلموسٹ بہت زوال پذیر ہو چکا ہے، اور اس کی جگہ جو بہتر چیز آئی ہے وہ ایک تنظیموں نے لی ہے.
اور اگر آپ چند دوست اکٹھے ہو جائیں گے اوورسیز پاکستانی، اور منڈی باؤلدین ایک بڑی بیس ہے، جس طرح گجرات اور منڈی باؤلدین میں سمجھتا ہوں دنیا میں، یورپ میں، امریکہ میں، مڈل ایسٹ میں ایک بہت بڑی طاقت ہے. یہ بہت سارے طبقہ ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ، اور آپس میں اگر مل کے آپ ایک پلیٹ فارم بنا لیتے ہیں تو میں پولیٹیکلی سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا بہت بڑا انیشیٹو ہوگا. اور ہماری جہاں تک بھی اس میں سیاسی طور پہ بھی اور سیاست سے ہٹ کر بھی ہماری سپورٹ آپ کے لیے حاضر ہے. اور یہ وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ دور آ گیا ہے میڈیا کا پروپوگیٹ کرنے کا، رائٹ مانگنے کا، فریڈم آف ایکسپریشن کا، اپنا حق لینے کا، پھر حق اگلا مرحلہ آئے گا حق چھیننے کا. اور شاید آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے آپ کو ذاتی طور پہ کوئی مسئلہ بھی نہ ہو، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی کوئی تعلقات یا کوئی روٹس نہیں ہوتی، ان کی آپ آواز بن سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے. اور جہاں تک بھی آپ کو میرا ذاتی طور پہ یا حکومتی لیول پہ یا سیاسی لیول پہ جس وقت بھی آپ کو تعاون چاہیے ہوگا، میں بے لوث آپ کے لیے آفیشلی ان آفیشلی حاضر ہوں. ندیم صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے محترم ساجد تارڑ صاحب کی سرپرستی میں اور آسن رانجھا صاحب، اعظم گوندل صاحب، ندیم بٹ صاحب کے تعاون سے ہم نے اس چیز کا فیصلہ کر لیا ہے کہ آج آپ نے اس تنظیم کی جو اسپیشلی ہم اپنے ضلع سے شروع کریں گے اس کی بنیاد رکھ دی ہے. اور اپنے ضلع میں کسی بھی اوورسیز کے ساتھ ہم ظلم برداشت نہیں کریں گے. ہم نہتے لوگ ہیں، ہم پہلے زبان سے لڑیں گے، پھر قانون سے لڑیں گے، اور پھر اس کے بعد کچھ اور دیکھیں گے. میں آسن رانجھا صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے آپ کو ساجد طاہر صاحب، اعظم گوندل صاحب کا پیغام دیا کہ ہم اس سلسلے میں ایک اعلان کرنے والے ہیں اور آپ کا تعاون چاہتے ہیں، تو آپ نے بھی اس تجویز کی نہ صرف حمایت کی بلکہ یہ کہا کہ بھئی دل لگا کے کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کام ایسا کرو کہ یہ ہو نہ پائے. تو آپ اس سلسلے میں ہمیں کیا تجویز دینا پسند کریں گے؟ اصل بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل یہ جو مسائل ہیں نا، ان کے پیچھے اصل جو ان کی وجہ ہے وہ معاشرے کا، لوگوں کا ان ایجوکیٹڈ ہونا ہے. جو مین مدر ہے نا یہ ہے. اور دوسری اس کی آپ کہہ سکتے ہیں مثلا ان ایجوکیٹڈ دین کے حوالے سے بھی اور دنیا کے حوالے سے بھی نا یہ پرابلم ہوتے ہیں. یہ معاشرے کے لوگ ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، اس کا ظہور ہوتا ہے معاشرے کی مجموعی صورتحال جو بنتی ہے اس میں. یہ سب مثلا صرف پولیس والے نہیں ہیں، میں بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہوں، سیاستدان بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہے، ریڈیو والا بھی اپنا حصہ ہے. فرسٹ آف آل تو یہ سمجھنا چاہیے کہ پرابلم کیا ہے. پرابلم کی مدد ہے ان ایجوکیٹڈ ہونا، اور ان ایجوکیٹڈ کے آگے بھی اس کی بھی جو ماں ہے وہ ہے کہ وہاں سسٹم کو چلنے نہیں دیا جا رہا. پاکستان پوری دنیا جو آپ کے سامنے پڑی ہے نا، اس میں آپ آج بھی دیکھ لیں جہاں جہاں تعلیم ہے اور سسٹم کو چلنے دیا جا رہا ہے اس کے فطری وہاں یہ مسائل ہیں ہی نہیں. بیسک یہ گورنمنٹ کے مسائل ہیں. یہ عام انسان کا پانی، بجلی، یہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ایئرپورٹ کے یہ ہونا یہ گورنمنٹ کے لیے. لیکن ہمارا چونکہ معاشرہ پسماندہ ہے، جہالت ہے، غربت ہے، اور اس کی وجہ سے کسی چیز پہ بھی پراپر کام نہیں ہو رہا. تو ہر کمیونٹی کو جیسے پوری دنیا میں گاؤں کے لوگ غیر کام نہیں رہتے، لیکن ہمارے ٹھیک ہے. جب تک کور ایشو کی طرف نہیں نہ جاتے، اصل تو مسائل یہ ہے سسٹم آپ یہ بتائیں کہ جس چیز کی آج ہم بنیاد رکھنے جا رہے ہیں. ہاں جی، میں اینڈ اسی پہ کروں گا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وقتی طور پہ ٹیمپریری علاج ہو. جیسے درد روکنے کے لیے آپ نے آپ معدے کا علاج نہیں کر رہے، نہ ہی کر سکتے ہیں. اصل آپ سر درد کی گولی کھا رہے. یہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں یہ بھی میں اس چیز کے آگے اس کا حصہ بنایا جائے، جو مثلا وقتی طور پہ بھی روکا جائے اور اس میں شامل کیا جائے کہ ایجوکیشن پہ اور دوسری چیزیں جو اصل مسئلے کیا ہے جنہوں نے پوری دنیا. اچھا، تو
تو جب تک یہ نہیں ہوتا, یہ بڑی فطری سی بات ہے, ہمیں کرنا چاہیے, لوگوں کو کرنا پڑتا ہے. مثلا وہ نہیں کیئر کر رہے تو ہم نے اپنی خود کیئر کرنی ہے, مرنا تو نہیں. اور یہ مسائل تو واقعی ہیں, مسائل تو مثلا ایک چیز پہ انگلی رکھتے جائے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ مسائل, لیکن یہ اچھا آغاز ہو سکتا ہے جس میں آپ, لیکن اس میں میرا مشورہ یہ ہے کہ دوسرا اس کی وقتی علاج کے ساتھ نا جو ہم کرنے جا رہے ہیں کہ اٹرنیز ہوں گے, ان کی مدد کریں گے, ان کی سنوائی ہوگی, پولیس پہ پریشر ڈالیں گے, سارا کچھ اس کا حصہ ہونا چاہیے. اس کے بائی لاز میں لکھا ہونا چاہیے کہ مسل پرابلم پہ بھی تھوڑا بہت کام کریں. یہ ابھی بات درست ہے کہ ہم بائی لاز انشاءاللہ سارے مشورے سے بنائیں گے. عارف بھٹ صاحب, آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بلکہ آپ نے بھی کل ایک مسئلہ اجاگر کیا تھا جو اٹلی سے کسی پاکستانی کے ساتھ پیش آیا تھا, وہ کیا سٹوری تھی؟ سب سے پہلے تو میرے بڑے بھائی ہیں, یہ ساجد طارق صاحب بھی ہیں, ندیم اسد چند صاحب بھی ہیں, یہ مجھ سے سینئر ہیں, میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں. بات یہاں تک ہے اوورسیز کی, میں تو کافی عرصے سے جتنا میں کر سکتا ہوں میں لوگوں کے لیے, مجھے کسی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اوورسیز ہے, اس کے ساتھ پاکستان میں زیادتی ہو رہی ہے, میں الحمدللہ اپنی کوشش کرتا ہوں. کوئی دوست بھی مہربان ہے جن کی وساطت میں سارا کام کرتا ہوں. پچھلے عرصے میں بھی, پچھلی گورنمنٹ کے پیریڈ میں بھی میں نے یہاں پہ موجود لوگ ہیں جن کے لیے منڈی بہاولدین گجرات کے میرے جاننے والے ہیں, میں نے اوورسیز کی سپورٹ کی ہے کیونکہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے. یہاں پہ نہ ایجوکیشن کا تعلق ہے, نہ کسی اور بات کا تعلق ہے. تعلق یہاں پر ہے اوورسیز کا کہ ہم لوگ جو بھی ایک انڈیکٹڈ ہے وہ باہر مزدوری کرنے آئے, وہ بھی اوورسیز ہے. اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے وہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے. ہم پاکستان کے لیے زر مبادلہ بھیجتے ہیں. کچھ ہمارے دوست ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کیا, وہ بھی اوورسیز ہیں, جس کی وجہ سے کافی سارے لوگ جو اپنی فیملیوں کی پرورش کر رہے ہیں ان کی وجہ سے. ابھی ایک پچھلے دنوں کا واقعہ ہے, آپ لوگ سارے جانتے ہیں, یہ فالیہ سٹی کا واقعہ ہے. ایک عورت ہے, اس کا نام سغرا بی بی ہے. میں نہیں کسی بندے کو بھی جانتا, میں نام سے واقف, میں نے یہ واقعہ سنا ہے. اس کا باپ منڈی فالیہ سٹی کا 10 ایئر وہ شیئر مار رہا ہے, اس کا نام محمد طارق. آپ لوگ محمد ان کی بیٹی سغرا ہے اور اس کا ایک بیٹا طلت نامی ہے, وہ ہم سے اوور ایجڈ ہے. میرے پاس ان کی سب کی پکچر تصویریں ہیں. ان کی پراپرٹی پہ رات کی تاریکی میں کوئی 70-80 آدمی قبضہ کر رہے تھے. وہ فالیہ میں جو کوئی شیل کا گیس اسٹیشن ہے اس کے سامنے پراپرٹی ہے. وہ جب وہ عورت ہے, وہ اسکول ٹیچر ہے, ریٹائرڈ اسکول ٹیچر ہے سغرا بی بی. تو میں نے اس کی خبر بھی پڑھی ہے. وہ خبر جو لگی تھی وہ لکھا تھا کہ یہ سغرا بی بی نے وہ جو ہے دراصل اس کی خدمات انجام دیتے ہوئے یعنی فالیہ کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی. تو وہ سغرا کا بیٹا باہر ہوتا ہے, گراں قدر خدمات انجام دی. وہ عورت 5 دن جیل میں رہی ہے. کیا قصور ہے کہ اس کی پراپرٹی پہ قبضہ ہو رہا تھا. کسی نے بتایا اس کا بیٹا اطالیہ سے گیا ہوا ہے, اس کا نام طلت ہے. وہ جب بھی قبضے پر گئے, جو اپنی پراپرٹی پہ گئے, رات کو وہ رات کی تاریکی میں وہ دیواریں بن رہی تھی. رات 11 بجے کا واقعہ, دن کا نہیں جائے. تو وہ نلکے کا بور وغیرہ ہو رہا تھا, عورت کرانے لگی. ایک آصف نامی بندے کو بھی بلایا, ان کو فون کیا, ان کا محلے کا تھا کہ آپ آئیں ہماری مدد کرو. اس نے بولا بھائی 15 پہ کال کرو. 15 پہ جب کال کی تو کیا ہوا, ایک ASI اس کا نام ہے آجاد سائی, وہ موقع پہ آیا. اس نے لوگوں کو بتایا کہ بھائی یہ رات کی تاریکی میں ادھر آپ کیسے قبضہ کر رہے ہیں. اب ان کے 16 گاڑیاں ہیں اور 70-80 آدمی ہیں. یہ عام ریکارڈ ہے یہ واقعہ. آپ کسی کو فون کرے پوچھے. بٹ صاحب پتہ چل گیا. ابھی آپ نے بتایا کہ طلت جو محمد خان چیئرمین صاحب ہیں, اس کی بیٹی کے بیٹے جو طلت ہیں اس کی جائیداد پر قبضہ ہوا. یہ تو روز کا معمول ہے اوورسیز کی پراپرٹی پر قبضہ کرنا, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی آواز بھی جو ہے وہ وہاں تک پہنچائیں اور اس کا صدرباب کریں. پھر آپ یہ جو طلت ہے اس پہ کیا کیا اوورسیز ہے, اس پہ 10 ٹن سریا ڈالا گیا ہے, جس کے سلسلے میں 10 ٹن سریا کیا اس نے وہاں سے اٹھایا ہے یہ نہیں پتا چل رہا. یہ طلت جو ہے آدمی
وہ کرین ہے کیا ہے, وہ کندھے پہ کیسے 10 ٹن لے گیا 270 ماہ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, ہم اسی ظلم کے لیے آواز اٹھانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور پھر دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں. اعظم گوندل صاحب, آپ مختصراً بتائیں گے کیونکہ آپ کا یہ آئیڈیا تھا اور آپ نے مجھے کینیڈا سے کئی بار کالیں کی کہ اوورسیز کی آواز کے لیے آپ اٹھیں. تو اب ہم اٹھ گئے ہیں اور ساجد طاہر صاحب سے میری تفصیلی بات ہو گئی ہے, پھر ان سے بھی دوبارہ پوچھیں گے تنظیم کے بارے میں. آپ بتائیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب معززین کو السلام علیکم. رانجھا صاحب, میں آپ کی ایفرٹ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے یہ سارا پروگرام کیا اور اتنے معزز تاریخی افراد کو سامنے لائے. اس سے بڑھ کر منڈی کی قیادت اور کوئی نہیں کر سکتا. یہی نام ہے, اللہ پاک نے ان سے کام لینا ہے. میں ذاتی طور پہ بڑا خوش ہوں, اور جو مسائل ہیں ان کا تو آپ کو پتہ ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی بے وارث ہو اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے. میں نے اس لیے گزارش کی تھی کہ ہم ہیں بے وارث کی اولاد پاکستان میں بھی یا دنیا میں جہاں بھی ہوتی ہے پریشان ہوتی ہے, اور ہم اسی طرح اگر بے وارث ہی رہے تو ہمارے ساتھ یہی ہونا ہے جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہمیں سب کو مل کر اپنی آواز ایک آواز بننا چاہیے اور اقتدار تک پہنچانی چاہیے کہ ہمارے حقوق جو ہیں ان کی حفاظت کی جائے. ہم اوورسیئر اتنی محنت کر کے دن رات 3 شفٹوں میں کام کر کے اپنے ملک کے لیے پیسہ بھیجتے ہیں, اور جب آپ واپس جاتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ہے. میں باخدا ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو فیملیاں اپنی پاکستان بھیجتے ہیں کیونکہ پاکستان ان کے دل میں بستا ہے, لیکن وہ فیملیاں اپنے رشتہ داروں میں, اپنے گاؤں میں, اپنے علاقے میں, اپنے محلے میں جا کے نہیں رہتی. وہ فیملیاں, ان کے بچے جا کے چھٹیاں گزارتے ہیں یا بحریہ لاہور میں یا مری میں چھٹیاں گزار کے واپس آ جاتے ہیں. ان کے عزیز و اقارب کو خبر تک نہیں ہوتی. جب یہ حال ہے ہمارا, محبت ہماری یہ ہے کہ ہم پھر بھی پاکستان جاتے ہیں. ریسنٹلی یہ دیکھ لو, جو بچہ جس کے ساتھ یہ منڈی واقعہ ہوا ہے وہ لندن جیسے موسم کو چھوڑ کے کسی محبت میں پاکستان گیا, اور اس کے ساتھ جو کچھ ہوا جس پہ اور میں بتاتا چلوں کہ اس کی آواز سب سے پہلے ہمارے ایک ذیشان بٹ صاحب ہے, سوشل میڈیا میں بڑے متحرک لڑکے, اس نے اٹھائی اور جس طرح چلتی چلتی پھر ہم تک پہنچی. ذیشان بھی ہماری تنظیم کا بہت متحرک کارکن بننا چاہتا ہے اور ہم اسے بھی انشاءاللہ ساتھ لے کے چلیں گے. ویلکم جی آپ اچھا, میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے یہ تنظیم سازی کر لی, ہم نے ایک آواز بن لیا, ہم نے یہ جو رانجھا صاحب کی تجویز ہے میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں اس کو منڈی فوکس نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ آگے جا کے تنظیم سازی ڈسٹرکٹ لیول پہ ہی ہونی ہے. ہمیں اس فورم کو اوپن رکھنا چاہیے, پورے پاکستان کے اوورسیئر کی آواز بننا چاہیے تاکہ سب مل کر جو کر سکتے ہیں نا وہ تنہا نہیں بندہ کر سکتا. ہمارے ساتھ ساجد طاہر صاحب ہیں, یہ بڑی اچھا موقع ہے. بڑے میں سمجھتا ہوں کہ ندیم افضل چاند صاحب کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج ہم اس کی بنیاد رکھ رہے ہیں اور انہوں نے بھی ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. تو میں کہتا ہوں کہ بسم اللہ کریں, اگر ہم مخلص ہوئے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. یہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اتفاق میں انسان بڑا کچھ کر سکتا ہے, لیکن ہمیں آپس میں مخلص ہونا چاہیے, کیونکہ چند آدمی بھی اگر مخلص قدم اٹھائیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومیں گے. ہاں تو ٹھیک ہے ناظرین, جو ہمارا اوورسیز منڈی بہت دین کی سطح پہ ہم آج تھوڑی سی کوشش کر رہے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ منتخب ہونے والے اراکین بھی جو ہے ان کو بھی ہماری اسی طرح سپورٹ ہو تاکہ وہ بھی ہمیں اپنا سمجھیں. ساجد طاہر صاحب, میں آپ سے بالواسطہ اوورسیز پیغام پاکستانیوں کا پیغام دینا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ ابھی سوشل میڈیا سے ان باکس پہ میسج بھیج رہے ہیں. آپ سے بہت ساری امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں اور خصوصاً منڈی باؤدین. آپ ایسا سمجھیں کہ آپ کے پیچھے ایک ایسی فوج ہے جس کے آپ جرنیل ہیں اور اس فوج کا ہر سپاہی آپ کے حکم کے لیے ہتھیار اٹھانے کے لیے تیار ہے. لیکن اس فوج کے پاس نہ تو کوئی اسلحہ ہے, نہ یہ فوج ایجوکیٹڈ ہے اس فائٹنگ کے لیے, اور نہ یہ ان مسائل کو سمجھتی ہے. آپ کیونکہ پاکستان کے ایک قانون دان ہیں, آپ کے والد صاحب بھی قانون دان رہے, تو آپ آج اس کی بنیاد رکھیں, اس کا ہمیں نام بتائیں.
اب مجھے آپ کی مصروفیت کا علم ہے کہ آپ کتنے مصروف آدمی ہیں اور بعض اوقات آپ میسج پہ جواب دے سکتے ہیں کیونکہ آپ کے لیے انتہائی مشکل ہے، اور آج کل آپ ریپبلکن کمپین سے فارغ ہو کر جو آج ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، آج آپ اس کی ابتدا رکھیں، اسپیشلی پہلے ہم منڈی بہاؤالدین سے اس کو شروع کرتے ہیں اور مفصل ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے آگے مستقبل میں۔ چوہدری صاحب میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، وہ جس لڑکے کے ساتھ کل واقعہ پیش آیا ہے اس کو کل جب ہم نے ایکشن لیا تو وہاں ڈی ایس پی نے بلا کر اس کو معافی مانگنے پر مجبور کیا، تو لہٰذا اس نے معاف کر دیا اور آج وہ ہمارے پروگرام میں بھی نہیں آ سکا۔ شوہر صاحب سب تو پہلے تو میں تو دسنا چاہوں گا گل کہ شروع کریے صرف منڈی بہاؤالدین تو اجے وہ وجہ ایک چھوٹے سکیل تو شروع کر کے بڑے سکیل تے چلا گئے، پہلے ایک چھوٹا انفراسٹرکچر ہوئے گا، اس تو بعد بڑا انفراسٹرکچر کرنا۔ اچھا میں انہوں نے دو چیزاں دسنا چاہتا سا خاص کر، میں کیونکہ ویکو میں تھرڈ جنریشن وکیل ہاں، میرے تو بڑے بھائی صاحب سن وہ بھی وکیل سن، والد صاحب وکیل سن، میرے نال دے بندے میرے کلاس میٹس دے آر ان ویری گڈ پوزیشنز نے، جوڈیشری بھی نے باہر بھی نے۔ دو قسم کے مزاج پائے جاتے ہیں پولیس دے وچ، دو قسم کے، ایک رینکر نے، دوجے آئی سی ایس افسر سی ایس ایس افسر ہوتے ہیں۔ سی ایس ایس افسر دا مائنڈ سیٹ اور ہوتا ہے، رینکر دا مائنڈ سیٹ اور ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ ایک خاص کر تواڈے حوالے نال یہ کہاں گا کہ میں ہمیشہ میرا جڑے خاص کر آر پی او گجرا والے ہوتے ہیں زیادہ تر میری انہاں نال سلام دعا ہوندی فرام دا ڈفرنٹ سٹیجز۔ ہن او جلدی کرنا چاہنا کہ میں ہمیشہ کبھی کسی کا کہنا کہ میرا کہنے کا طریقہ کار کی ہوتا ہے یہ تو دسنا گل، میں آج تک کسی نے کہا تو صرف یہ لفظ کہنا کہ اس کیس نو ویکھ لینا کہ اتنے جڑا مظلوم ہے وہ زیادتی نہ ہوئے۔ دس از مائی وے آف اور یہی فاؤنڈیشن ساری اس آرگنائزیشن کی ہوئے گی، اتنے مظلوم کے نال زیادتی نہیں ہونے دینی، ظالم کے نال اسی کروڑا کوئی نہیں۔ وہ وجہ ہے اور سب تو بڑی گل ہے ایک گل، اور دوسری گل ہوتی ہے کہ زیادہ تر سی ایس ایس افسر جڑے ہوتے ہیں دے آر ویری کوآپریٹو، ویری سینسیبل، ویری ایجوکیٹڈ، اور بائی لاز چلتے ہیں چیزاں انہوں نے پتہ ہوتا ہے کہ اگوں کتنے کتنے تک ہائی کورٹ تک سپریم کورٹ تک ایک گل کتنے کتنے تک جا سکتی۔ اس آرگنائزیشن دی فاؤنڈیشن بناواں گے، یہ خاص کر میرے کی جڑے نے میں تمہیں دسنا ساڈے پاکستان وکیل بھی جڑے اس ٹائم میجر 4-5 وکیل نے اتنے ساڈے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، آسن پون صاحب نے، ساڈے عابد ساکی پٹی صاحب نے، ایسے وکیل نے جڑے میرے کو 2000 ٹاپ انہاں نو ول ہیو دم ایز این ایڈوائزر جنہاں دا جوڈیشری دے وچ بڑا بڑا نام ہے، اور اسی خاص کر اسی ہر چیز نو لیگل لے کے چلنا ہے۔ وی آر ریپرزینٹنگ ا باڈی، این ایجوکیٹڈ باڈی، اور خاص کر جس طرح بھٹ صاحب نے کہا ہم شاک، میں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس طرح زیادتی پھالیے دے وچ ہوئی ہے۔ میں بلکہ اپنے تواڈا تے نانکا لوگ محمد خاص چیئرمین صاحب نو پھالیے دا بچہ جاندا سی، بڑی موتبر شخصیت سن۔ میرے واسطے انتہائی شاکنگ ہے، میں تے پھالیے نانکے سکے گئے میرے تے، میں تارڑ صاحب نو بلکہ پوچھنا چاہاں گا کہ تارڑ صاحب تواڈے بیک یارڈ کی ہوندا ہے پہ اتنا بڑا ظلم تے ڈاکہ، میرا مقصد ہے، اور پولیس کی کر رہی ہوتے میں لازمی آپ وڈ لو ٹو، میں شوق ہے ویسے بھی ان چیزاں دی ڈیپتھ جان دا۔ لیکن طاہر صاحب جڑے قبضے نے انہاں دے زیادہ تر کھرے جڑے نے وہ سیاسی لوگاں لی جاندے جے، یہ خیال رکھ لیا جائے۔ نہیں لیکن زیادتی ہے نا، میرا مقصد ہے زیادتی اگر میرا تسی ذہن رکھنا گل میرا بچہ بھی زیادتی کرے گا تو میں وہ خلاف کھڑواں گا، وہ وجہ ہے وجہ سب تو بڑی گل توکل اللہ من اللہ، جتوں تک میں میری اپنی ذات ایک موج سے تو علاوہ کچھ بھی نہیں، میں ایک منڈی بہاؤالدین تو میں تو رکھے ہزاروں دس رہا، میرے اندر ایک پارٹی ہے، میں ایک پیپر میرا بیک گراؤنڈ کی ہے، میں کتوں کیویں ٹوری گیا کتوں تک پہنچیا، ایک میں آپ تھوڑی کیتا ہے تے من اللہ ہے سارا ایدا نام ہی تسی کوئی تجویز کر رہے سو، ایدا نام اسی رکھاں گے ریسکیو منڈی بہاؤالدین یا ریسکیو منڈی بہاؤالدین اوورسیز آرگنائزیشن جڑے اودے وچ آسن راجا صاحب کہہ رہے سن کہ وہ منڈی بہاؤالدین دا نام نہیں رکھیے، اوورسیز فورم رکھیے تاکہ منڈی شروع کریے۔ آلے کو ایکسپینڈ کر رہا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ اودا بلکہ وہ ایک ہیلپ لائن بنائیے، اودی تسی جس طرح پہلے پہ دس ہو کہ اودا ایک ویب پیج بناؤ، اودا ویب سائٹ ہونی چاہیے،
ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਵੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਲਾਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਫਜ਼ਲੇ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਜਲਾਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਆਜ਼ਮ ਮੁਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਵੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਦੀਮ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਸਨ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਦੋਸਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵੀ, ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੰਡੀ ਬਾਉਦੀਨ ਦੇ ਖਸੂਸਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬਾਉਦੀਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਔਰ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਬਾਉਦੀਨ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੈਪਟਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ, ਸਰਗੋਦਾ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਉਸਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੰਡੀ ਬਾਉਦੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਦੀ ਨਿਟੀ-ਗ੍ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੰਡੀ ਬਾਉਦੀਨ ਦੇ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ, ਆਪਣਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ ਬਾਉਦੀਨ ਦੇ ਕਈ ਲੜਕੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟਾਪ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖੀਏ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬਾਡੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰੱਖਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸਰੂਫ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਬਾਉਦੀਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਔਰ ਮੰਡੀ ਬਾਉਦੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡੇ ਅੱਗੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਝੇ ਲੋਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਬਦ ਸਾਕੀ ਭੱਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਔਨ ਪੈਨਲ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਥ੍ਰੈਟ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥ੍ਰੈਟ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਂ ਨਾਲੇ ਜੱਜ ਕਰ ਲੈਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਨੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? मैं जनाब पहली गल ते वे कि अपना नदीम अफसर चांद भाई ने मेरे क्लास का ने बचपन तारड़ साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਚਾਹੋ ਜਿਸ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਓਵਰਸੀਜ਼। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਨਦੀਮ ਅਫਜ਼ਲ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਸਮੇਟ ਆ, ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਯਾਰ ਦਾੜੀ ਕਾਲੀ ਕਰੋ ਨਦੀਮ ਅਫਜ਼ਲ ਚੰਦ
मेरी नजर में 4 है जिथे आना मैंने नहीं को मेरा निकाह पढ़ा है बुजुर्ग बड़े मैं ना तो पता नहीं लग चलो जी ये बुजुर्ग दे नाम है ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆਖਦਾ ਤਾਂ थोड़ा ये आवाज मैं ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣਾ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਕਿ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਲਮੀਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 4 ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ 4 ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇੱਕ ਰੈਂਕਰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਏਐਸਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਮਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਤੋਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਸੀਹਤ ਨੇ ਉਹ ਕਲਚਰਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਨਾ ਬਸ ਬੇਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਲਾ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਪਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਥੋੜਾ ਥੋੜੀਆਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਕੈਪੈਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਸਐਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਏ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 17-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੀਏ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਰ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰ ਲਓ 19-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ 21 ਸਾਲ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੀਐਸਪੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 21-22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਸਐਚਓ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਟਰਾਸਟ ਦੇਣਾ ਵਾ ਯੂਐਸਡੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਐਸਪੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਵੱਡਾ ਬੰਗਲਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੰਮੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੂਲ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਨਵਾਈਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਪਏ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਲੈਵਲ ਆਉਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 2.5-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਕੰਡ ਕਮਾਂਡ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਰਨਲਾਈਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਡੀਪੀਓ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਡੀਆਈਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ आज मैं आज नासिर राजा साहब ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਜid ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਾਇ ਅਮਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਂਡੇ ਛਾਣੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਓ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਥੋੜੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 1 ਘੰਟਾ ਹੀ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜੀ ਠੀਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਐਨ ਇਸ ਵਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਲੈਕਟਡ ਉਹਨੂੰ ਚਤਰੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣਾਓ ਉਹਦੇ 22 ਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਾਜਤ ਤਾਰਨ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਜੈਸੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਂਝਾ ਨਾ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾ
ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬੇਭੂਗਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੇਬਸ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ ਤੇ ਘੱਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਈ ਲਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਫੈਸਲਾ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇ, ਫੈਸਲਾ 2-3 ਬੰਦੇ ਕਰਨ, ਫਰਦੇ ਵੈਦ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਟਰਨੀ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਏਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲ ਫੈਸਲੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨੇ ਦੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹਦੀ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 5% ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਕ ਕਰੀ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਰਫ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਇਸ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? राजा साहब मैं नहीं इजाजत है, मैं जरा एक काम जाना है, मैं इजाजत चाहिए मैं। अच्छा चलो, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈगाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को कोई पैगाम देना चाहोगे? बस मेरी सर यही गुजारिश है कि बहुत अच्छी बात है आप जितना भी काम करें और मेरा तावन आपके साथ है और दुआएं आपके साथ है। टीम साहब एक छोटा जिहा मशवरा देना सी जी जी कि आजकल छोटिया टेंडियां दा मौसम है ते ओदे बादरा गोश्त बना के किस में खा गया जी। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके जी, ओके बहुत शुक्रिया नदीम भाई। ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਰਿਆਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੀ ਆ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਰਾ ਦਾ ਭਾਈ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਅਮਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਭਤੀਜਾ ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਬਾਵਲਦੀਨ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵੀ ਆ ਨੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਖੁਦ ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਵੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਾ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਫਰੰਟ ਆਫ ਮੈਨ ਹੁੰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਬਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਰ ਵਕੀਲ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ। ਵਕੀਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓਗੇ, ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਰ ਹੋਣ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਸਰ ਰਾਜਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖ ਸਭ ਪਤਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਈ ਲਾਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਫਰਦੇ ਵੈਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਕੋਈ ਫਰਦੇ ਵੈਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ 5 ਬੰਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਕਿ ਕੇਸ ਆਇਆ दुरुस्त, अगर ठीक है सपोर्ट करनी चाहिए ना ओवरसीज दी। कोई नहीं ओवरसीज लेकर आजम साहब ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। मेरी गुजारिश है जी, तंजीम साजी दा बाई लाज ते बनदे ही ने। बाई लाज तो बगैर तो कोई भी इदारा नहीं चल सकता। लेकिन ये कि राजा साहब की बात बिल्कुल सही है, ये ते सारे बंदे दा इक्वल स्टेटस होना चाहिए। ये गैर सियासी और गैर मजहबी जेडी ओदे ते ना ते ਅਸੀਂ रजिस्टर करावांगे इंशाअल्लाह, और मिल के सारे करा दे। जी बात बार बार कर रहे हैं कि किसी एक बंदे की छाप लग गई ये बाकी ही नाकाम हो जाएगी।
ایک بندے دی چھاپ نہیں لگنی چاہیے کہ یہ بندہ، لیکن ایک تنظیم سازی میں ظاہر ہے اسی اختیارات جیسے تقسیم کرنے واسطے پہلے سانے ایک سپریم کونسل بنانی چاہیے یا مجلس شورا یا تھنک ٹینک جو بھی ہے وہ بندے ہونے چاہیے نے، کیونکہ وہ فیصلہ کرنا، ورنہ ہر آدمی اپنی بات منوان کی کوشش کرتا ہے. اسی اگے میں تے بنائی ہے کینیڈا جٹ ایسوسیشن پاکستان اسی بنائی ہے گوندل اتحاد دے نام تے، یہ مسائل بڑے آتے ہیں، یہ شروع سے سارے واہ واہ کرتے ہیں، لیکن جب اگے چلتے ہیں جدو اختیارات کی بات آ جاتی ہے، جدو فنڈنگ کے استعمال کی بات آتی ہے، ادو مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہاں ساریا چیزاں سن سوچنا پوے گا، لیکن یہ کہ جیوں جیوں اگے چلا دے مشاورت چلتی رہے گی، وہ جڑے خامیاں وہ دور کی جا سکتی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ارادے صحیح ہونے چاہیے نے، جڑے بندے شروع چ ہون دے وہ مخلص مل گئے انشاءاللہ. ظاہر ہے جی یہ تسی پہلے دن سب کچھ نہیں مکمل کر سکتے، یہ ضرورت دے نال تسی یہ چیزاں ایڈ کرنیاں نے. تہاڈا کی خیال ہے، تہاڈا کی خیال ہے کہ پہلے کیڑے کیڑے عہدے یا کس طرح انہاں اجلاس بلایا جائے؟ چلو بلاواں گے تے اسی نیو یارک ہی. میں تے یہی گزارش کرنا کہ تسی اجلاس بناؤ دے وچ تسی تنظیم سازی دی ابتدا کرو ہی، پہلے جیڑی ہے وہ اپنے مجلس شورا دی کر لو، جو نام مرضی رکھ لو، سپریم کونسل دا رکھ لو یا وہ تھنک ٹینک دا رکھ لو، وہ بندے جڑے وہ مضبوط ہونے چاہیے نے، وہ بڑے سوچ بچار کے رکھے جا سکتے ہیں کہ انہیں فیصلے کرنے دی صلاحیت بھی ہوئے، کسی دی کمپلین آوے تو دے بارے سوچیا بھی جا سکے، ورنہ کل ہر آدمی کہہ دا کہ تسی میرا ساتھ نہیں دیتا تو میں تواڈے تو آؤٹ. وہ کیس اگے ٹورن واسطے ایک بندہ جڑا فیصلہ نہیں کرے گا، وہ ساری جیڑی سپریم کونسل ہوگی دی یا مجلس شورا ہوگی دی وہ فیصلہ کرے دی. ایس نو اگے ٹورنا چاہیے، یہ ہیلپ کرنی چاہیے، ورنہ تواڈے نال ہر بندہ ناراض ہوئے گا جی میری نہیں مننی جائے دی تو میں واک آؤٹ ہاں. جی اجازت ہوئے تو میں ایک چیز ایڈ کراں پھر بھولنا جائے. جی کرو کرو کرو. تہاڈی گل بھائی جی ہو گئی ہے نا کمپلیٹ؟ دسو کچھ بھی نہیں کرنا، یہ پوری اصا صرف فالو کرنا، ایسا کوئی نئی چیز نہیں. پوری دنیا ایک سسٹم نو انجوائے کر رہی ہے جہاں نام ہے ڈیموکریسی. اچھا وہ تحت جیڑی بھی چیز کرو دے نا وہ اللہ دا بھی کرم فضل تے کرم شامل ہوئے گا وہ، کیونکہ اتوں ہی آ کے چیزاں آنگیاں نے. میں ایک ادارے نو اسی چلا رہے ہیں، بہت دنیا کا بڑا ادارہ ہے، وہ میں بھی بورڈ ممبر ہاں. یہ بورڈ ممبر ہونا چاہیے جڑا ووٹ تے فیصلہ کرے. مثلا اگر میری تے آدم صاحب دی اپنا پائجران دی ہو گئی ہے نا، بٹ صاحب دی کنفیوز ہو گئے ہیں تے دو جدے ووٹ ہو جان ادھر ہو گیا. یہ پوری دنیا چل رہی ہے. سسٹم دا پتہ ہی کوئی ہے، اجے تک معلوم کوئی نہیں ہویا تے پھر وہ کر لینا. وہ تحت پائیر پہنتے ہیں شورا نہ رکھ لو، بورڈ ہونا چاہیے. بورڈ رکھ لو، کوئی بھی نہ رکھ لو. بورڈ جڑے نے بورڈ جڑا انہیں اس قانون دے مطابق کرنے، اس بورڈ میں اپنی نہیں، میرے واسطے وہ باؤنڈریاں بن گئی ہیں، ٹھیک ہے، باہر نہیں نکل سکتا. وہ بھائی جی کاپی کرنی ہے نا، وہ سارے پارٹیاں سارا کچھ اتنے امریکہ چ یا پوری دنیا چ تحت چل رہے ہیں. اچھا وہ 7 بندے کا بورڈ ہو جائے، اگوں پھر چلان والے بکرے ہوندے نے، ممبرشپ وہ بکری ہوندی ہے، پیڈ کر لے گی. اچھا بیسک جو ہے وہ ووٹنگ کے ذریعے مثلا جدھر میں ساجد طاہر صاحب نو تہاڈی گل دا مقصد دا پتہ چل گیا. طاہر صاحب سب تو زیادہ ظلم دا شکار جڑا ہے اوورسیز پاکستانی، وہ مڈل ایسٹ جڑے ہوندے نے وہ ہوندے نے. اودے تو زیادہ جڑا مظلوم پاکستانی میں سب تو زیادہ سمجھنا وہ اٹلی تے اسپین وغیرہ دے زیادہ جڑے ساڈے ڈسٹرکٹ دے نے وہ زیادہ ਇਹਦਾ شکار نے. تے اوورسیز پاکستانی جڑے مڈل ایسٹ یا یورپ چ ہون گے انہاں نو اسی کس طریقے شامل کران گے؟ کیا جس طرح آسن رانجھا صاحب نے بورڈ دا کیا ہے کہ وہ بھی ساڈے بورڈ دا حصہ ہون گے؟ میں سمجھدا سا ذاتی طور تے ویکھو ایفرٹ شروع کرنے آ پہ امریکہ تے کینیڈا تو. گودر صاحب کینیڈا تے امریکہ تو نے. پہلو میرا جڑا ذاتی طور تے خیال ہے سی کہ اسی شروع کریے منڈی دے بندے جڑے امریکہ تے کینیڈا چ نے، کیونکہ ویکھو نا اوتھے جویں گوندل صاحب نے اوتھے بھی اسی جا کے اجلاس کران گے، ایتھے بھی کران گے. میرا ذاتی اس تو بعد اگلے مرحلے دے جس طرح ایکسپینڈ کریے تے پھر یورپ لے کے جائیے. اجے فی الحال جڑے ایشوز نے نا وہ ایک چھوٹے تو چھوٹے سکیل تو شروع کریے، تاکہ جتنا چھوٹا شروع کریں گے ساڈا کنٹرول بہتر ہوئے گا، زیادہ مؤثر طریقے نال اسی سرو کر پاواں گے.
ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਫਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨਾ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਉੱਤੇ ਮਸਾਇਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਰਾਏ ਮੇਰੀ is my opinion, is my suggestion, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਫਿਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਰਾਏ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਚ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਮ ਇਹ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੀ ਜੀ ਬੋਲੋ ਸੌਰੀ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, 100% ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਲੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬੇਸਿਸ 5013 ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰੋ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰੱਖਣੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਪੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਈਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਤੇ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਇਲੈਕਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਸਨ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕੈਪਟਨ ਮਲੀਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕੈਪਟਨ ਮਲੀਕ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਅਪਲਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਕਤ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਸਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਮੋਸਟ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਜੈਸ਼ਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਫਰ ਕਰੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਚਿਪ ਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਨਾਲ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣਾ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਓ, ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾ ਸਕਣ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਾਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਐਸਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਲੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਲੂਏਟ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਕੇਸ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕੈਨ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਖਰੀ 5 ਮਿੰਟ 6 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ, ਖਸੂਸਨ ਮੰਡੀ ਬਾਉਦੀਨ ਦੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਸਦਰ ਡਾਕਟਰ ਅਲਵੀ ਔਰ IG ਪੰਜਾਬ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਚਾਰਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲ ਵਾਸਤਾ ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਈਏ, ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਈਏ, ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਈਏ। ਤੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੈਲ ਨੋਨ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਆਪਣੇ ਓਵਰਸੀਅਰ ਦੀ ਫਲਾਹ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਮੁਨਜ਼ਮ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਤਾਮਨ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡ ਬਣੇ, ਜੋ ਵੀ ਬਣੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਉਸ ਪੈਨਲ ਤੇ ਕੇਸ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਤਸਰਨ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੇ, ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਾਟੋ ਰੱਖੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਉਹਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਤਾਜ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਓ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸਰ ਰਾਂਝਾ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਨਾ ਮੰਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਂਝੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹਾਂ। ਮਸਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਲਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ 2 ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਂ 5 ਬੰਦੇ ਖਲੋ ਜਾਓ। 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਬੁਨਿਆਦ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਨਾ ਪੇਪਰ ਤੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਸਬ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਹਰੀ SHO ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਸਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਕਦਰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਚ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਮਸਲਨ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਕਾਮ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਆਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਸਬਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਸਾਇਲ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਤਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰੇ BSCA ਤੇ NYPD ਮੁਸਲਿਮ ਆਫਿਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਮਰੀਕਨ ਲਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ NYPD ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਛੁੱਟੀ ਜਲਦੀ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕਮ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਸਲੂਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮਰਨਾ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਬਰਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਯਾਰਕ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ ਛਤਰੋਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਈ ਬੜਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਪਣਾ ਮੰਡੀ ਬਾਉਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ ਆਤਫ ਨਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ SSP ਕਦਰ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਸੱਚ ਨਾਈਸ ਪੀਪਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਨਾ ਬਿਟਵੀਨ ਲੋਅਰ ਰੈਂਕ ਔਰ ਹਾਇਰ ਰੈਂਕ
ਉਹ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਉਤੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਕਾਲ ਲੈਣਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਪ ਖਤਮ ਕਰنے کی ضرورت ہے. طاہر صاحب کلوزنگ ریمارکس طاہر صاحب سر سب تو پہلے آج مفصل ہے کلوزنگ ریمارکس تو کہ تنظیم جڑی ہے انہوں اسی بڑھا چکے ہیں اور ان دا جڑے بھی مظلوم نے انشاءاللہ تعالی انہوں تک اسی اپنا نمبر بھی شیئر کریں گے، ای میل بھی شیئر کریں گے، اور انہوں دا ساتھ کس طرح نے بھائی لواز اسی میں اور حسن صاحب حسن رانجھا صاحب اسی بہ کے تانوں کال کریں گے، کانفرنس کال، اور اندر تحت اسی سارے جڑے اکٹھے ہو کے ان تے عمل درآمد شروع کریں گے. ذرا دسو. میں سر سب تو پہلے تواڈے سارے دا شکر گزار ہاں، بالخصوص تسی یہ آئیڈیا لے کے آندا، جزاک اللہ، توکل اللہ تے انشاءاللہ تعالی. رانجھا صاحب دی گل تو میں ایگری کرنا، اسی لوکاں دی دلوں خدمت کرنی، اور ذاتی طور تے تسی اسی سارے بھی جڑے اج اس گروپ چ ایسا سارے میں پرسنلی تو سارے جاننا، تسی سارے لوگ ہی جڑے ہو دلوں صاف اور بے لوث خدمت کرنے والے. میں خاص کر میں کیپٹن صاحب دا شکریہ ادا اس تو کراں گا کہ ساڈے منڈی دا سر متھا نے نیو یارک. میں تسی سوچ نہیں سکتے، میں یقین تسی سوچ نہیں سکتے تہاڈا نام میں کئی جگہ تے مینشن کرنا کہ ساڈے وچ بھی بندے بڑے بڑے پڑھے لکھے اور بڑے بڑے اگے، اور خاص کر بالخصوص تہاڈوں پتہ جس پارٹی دا میں بلونگ کرنا وہ تہاڈی ڈیفنڈنگ پولیس دے خلاف نے، بلو لائف میٹرز دے چیزاں چ نے، میں بڑیاں جگہ تے تہاڈا نام مینشن کیتا ہے، اور یو آر اے پرائڈ آف اس. میں میرے دل کوئی شک نہیں، تسی اج ٹائم کڈیا ہے، تسی سن جوائن کیتا ہے. اسی اس نو اگلے لیول تے لے کے جاواں گے. وی آر 24/7 حاضر ہاں منڈی بہودین واسطے، اوورسیز پاکستانی واسطے. لیکن ہن اس طرح کرنا، اگلا سٹیپ یہ ہوندا ہے رانجھا صاحب، دیر نہیں لانی، اگلا دیہڑا جڑا خاص کر فکس کرو، ہاؤ ٹو ٹیک اٹ ٹو دی نیکسٹ لیول. آرگنائزیشن رجسٹر کرائی جائے، ویب سائٹ بنائی جائے انشاءاللہ. ناظرین، آج ہم منڈی بہودین کے جو فرزندان اوورسیز کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اس کا مقصد تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے. ہم اوورسیز کے حقوق کی جنگ کے لیے میدان عمل میں آ چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم جلد ہی اس تنظیم کو رجسٹر کرا کر، بلکہ آج سے ہی اگر کسی کے ساتھ منڈی بہودین میں ظلم ہوتا ہے تو ہم سب اس کے ساتھ ہیں. ہم پہلے اپنے ان بھائیوں کو جو ظالم ہیں انہیں سمجھائیں گے، زبان سے سمجھائیں گے، پھر قانون کی نظر سے سمجھائیں گے. اگر پھر بھی وہ نہ سمجھے تو ان کے ساتھ ہماری جنگ جاری رہے گی. لیکن آئیے مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک کو قائم دائم رکھے، اور جو غلط ہیں لوگ ہیں ان کی اصلاح کرے، اور ہمیں بھی صراط مستقیم پر چلائے. آمین. اللہ آمین. السلام.